الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبا. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل وعلا سبحانہ وتعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے بے حد بے حساب لاعداد درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ وتعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار معزز و محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ وتعالی کا یہ ازلی اور ابدی آئین اور قانون ہے اور دستور ہے کہ وہ حالات کے تقاضوں کے مطابق وقت کے نبی کو ایک یا ایک سے زائد معجزے عطا فرما کر دنیا میں بھیجتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فطرت انسانی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فطرت انسانی روز اول سے یہ رہی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی صداقت کے لیے دو طرح کے
دلائل کا متلاشی رہا ہے۔ اگر کوئی روحانی اعتبار سے دعویٰ کرتا ہے تو انسان عقلی دلائل کے ساتھ روحانی دلائل کا بھی متلاشی رہتا ہے۔ جتنی دیر تک اس کو دونوں اعتبار سے سکون نہ میسر آ جائے، یہ کسی دعوے کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ جل سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء اور رسل کو عقلی دلائل کے ساتھ روحانی اعتبار سے معجزات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ نہ ماننے والوں کی جستجو کا اور ان کی تلاش کا جواب دے سکے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے معجزہ یا معجزات نہیں بلکہ حضور کے جسم اطہر کو سر کے بالوں سے لے کر قدمین شریفین کے ناخنوں تک سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ وجود کا معجزہ ہونا تو عقلی دلائل سے تیزی کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ حیران رہیں گے اس بات پر کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خون پاک، حضور کے بول و بازار کو بھی معجزے کا درجہ دیا۔ سائنس کے نقطۂ نظر سے معجزے کو پرکھنے والوں کے لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جس کائنات ارض و سما میں ہم بستے ہیں، اس کائنات ارض و سما میں کئی جہان آباد ہیں، اربوں نہیں۔ وہی سائنس آج کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کھربوں کے اعصاب سے کہکشائیں موجود ہیں۔ اور پھر ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ پھیلتی ہوئی کائنات اور جستجو اور تلاش کے میدان میں ارباب علم و دانش و فکر کا بننا، یہ اس حقیقت کو تسلیم کروا رہا ہے کہ ابھی تک انسان کائنات کا پورا مطالعہ ہی نہیں کر سکا۔ اور جب ابھی کائنات کا مطالعہ ہی ادھورا ہے، جس کائنات کا تعلق عالم اسباب سے ہے اور سائنس کے تمام تر تعلقات مادیت کے ساتھ ہیں، تو وہ سائنس ما فوق الفطرت اسباب کا مطالعہ تو کہاں، اس کے ابجد سے بھی ابھی واقف نہیں ہے۔
ہزاروں سال کی جستجو کے بعد اب انسان سائنسی اعتبار سے یہاں پہنچ چکا ہے کہ ہر چیز حواس خمسہ میں نہیں آتی. قدیم سائنس اور جدید سائنس کا ٹکراؤ آ گیا. قدیم سائنس آج تک اس بات کو بنیاد بنا کر اپنی جستجو کے دائرے کو بڑھا رہی تھی کہ قابل قبول وہی چیز ہوگی جو حواس خمسہ میں آ جائے. علوم کی تمام شاخیں حواس خمسہ سے نکلتی ہیں اور اگر سکیڑی جائیں تو واپس حواس خمسہ سے جڑتی ہیں. لیکن جدید سائنس قبول کر رہی ہے کہ جراثیم، چھوٹے چھوٹے ذرات، ایکس ریز اور چھوٹی چھوٹی ریزیں یہ حواس خمسہ میں نہیں آ رہی، اور دوربین کے ذریعے سائنس انہیں تلاش کر رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا آپ اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیں. اب حواس خمسہ کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ نرم ہے، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں گے اس کی حس محسوس کرے گی یہ نرم ہے. آپ کا ہاتھ کھردرا ہے تو اس کا علم فوراً میسج کنوے کرے گا کہ آپ کا ہاتھ کھردرا ہے. یہ حواس خمسہ ہے. یہ چیز حواس خمسہ کے دائرے میں آ رہی ہے. آپ دور سے اڑتا دھواں دیکھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں آگ جل رہی ہے. یہ حواس خمسہ کا علم ہے، لیکن یہ یقینی علم نہیں، یہ ظنی علم ہے. ممکن ہے آپ وہاں قریب پہنچیں تو وہ دھواں کسی گاڑی کا ہو، وہ آگ کا نہ ہو، وہ پٹرول کا دھواں ہو، وہ ڈیزل کا دھواں ہو. وہ آپ کا علم ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سائنس حواس خمسہ سے جڑی ہوئی تھی. اب حق تو یہ تھا جب کوئی ہاتھ کسی دوسرے سائنسسٹ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو سائنسدان ہاتھ چھوتے ہی بتا دیتا تمہارے ہاتھ میں اتنے جراثیم ہیں، تمہارے ہاتھ میں یہ بیماری ہے، تمہارے ہاتھ کو یہ مرض لائق ہے، تمہارے ہاتھ کو جراثیموں نے یوں گھیرا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا پتہ یہ چلا کہ تمام کائنات کا نظام حواس خمسہ سے نہیں جڑا ہوا. اب وہ سائنس جو ابھی حواس خمسہ تک جڑی ہوئی تھی اور اب حواس خمسہ سے نکل کر دوربین کی دنیا تک پہنچی ہے، وہ سائنس میرے آقا کے سفر معراج کا مطالعہ کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو ما فوق الفطرت ہے. اگر آپ معجزے کی حقیقت کو جانیں تو معجزہ یہ لفظ مشتق ہوا ہے عجز سے، اور عجز کا معنی کیا، کس کو کہتے ہیں؟ عجز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کسی کی طاقت سے باہر ہو اور جو کسی کو ویسا کرنے سے عاجز کر دے. یہ معجزے کی تعریف ہے، یہ عجز کی تعریف ہے. امر خارق العادہ تھی. بعجز البشر ان یاتوا بمثلہ. مفسرین کرام نے، تمام مفسرین کرام نے معجزے کی تعریف یہی لکھی ہے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ وہ امر خارق العادت جو کسی بشر کو ایسی مثال پیش کرنے پر عاجز کر دے. سائنس کا تعلق
مادیت سے ہے، اور معجزے کا تعلق ایمان اور ایقان سے ہے۔ ایمان اور ایقان الگ چیزیں ہیں اور مادیت الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود کہ سائنس کی دنیا اور ہے، ایمان و ایقان کی دنیا اور ہے، اس کے باوجود دیکھیے اللہ کی شان، اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ وہ عطا کیا کہ سائنس جیسے جیسے اپنی جستجو کا دائرہ بڑھاتی جائے گی، ویسے ویسے میرے آقا کے معجزات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی جائے گی۔ میں نے پہلے کہا کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان عقلی دلائل کے ساتھ روحانی دلائل مانگتا ہے۔ جب مدعی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ایمان قبول کر لیا، عقلی دلائل۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی گفتگو کو سنا تو ایمان قبول کر لی۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی عادات کریمہ کو دیکھا تو ایمان قبول کر لی۔ یہ عقلی دلائل سے ایمان قبول کرنے والے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جن کی جستجو عقل تک نہ رکی، وہ روحانیت کے متلاشی ہوئے۔ تو کسی نے کہا درخت چل کر آ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں، کسی نے کہا کھجور کا گنچا ٹوٹ کر آ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں، کسی نے کہا پتھر کلمہ پڑ جائے تو میں ایمان قبول کر لوں گا، کسی نے کہا یہ گھاس کے تن کے گواہی دے دیں تو میں ایمان قبول کر لوں گا، کسی نے کہا پانی گواہی دے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح کا مطالبہ کیا گیا، آقا کریم میدان میں آئے اور روحانی تسکین کے لیے ویسا جواب سامنے رکھ کر بتا دیا کہ وہ اور تھے جو معجزوں کی حدود لے کر آئے تھے۔ آمنہ کا لال معجزوں کی حدیں نہیں، بغیر حدوں کے معجزے لے کر آیا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا کریم کی ذات کو سراپا معجزہ بنایا۔ دیکھیے، ایک منہ مبارک، میں پورے سر کے منہ مبارک کی بات نہیں کرتا، ایک منہ مبارک ہے۔ خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں حضور کا وہ منہ مبارک سلائی کر لیتے، وہ ٹوپی پہن کر جس جنگ میں جاتے ہیں خالد بن ولید ہی فاتح ٹھہرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاید خالد بن ولید تلوار کا دنی تھا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اسے تلوار کے جوہر آتے تھے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اسے فن حرب کا کمال تھا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے بازو میں رستم کی طاقت تھی، کوئی کہتا ہے اس کا وجود فولاد کا تھا، کوئی کہانی چھیڑتا ہے، لیکن خالد بن ولید خود کہتے ہیں کمال خالد بن ولید کا نہیں تھا، سر انور پر سایہ کیا ہوا حضور کا منہ مبارک تھا جو خالد بن ولید کے اندر طاقتیں بھر دیا کرتا تھا۔ یہ ایک بال کا کمال ہے کہ ایک بال کے اندر کتنا معجزہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حملہ نہیں، ہزاروں حملے ہوئے۔ اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ ایک قلعے کے فتح کرنے کے موقع پر جب خالد بن ولید دیوار پھلانگ کر قلعے میں داخل ہوئے تو یہ عیسائیوں کا قلعہ تھا، اور عیسائی نے کیا کہا، اپنے ہاتھ میں زہر پکڑا ہوا تھا راہب نے، اور اس نے کہا خالد بن ولید اگر میرے قریب آئے میں زہر پی جاؤں گا، اور ایک قطرہ مرنے کے لیے کافی ہے، اور میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، اگر میں نے زہر پی لیا قیامت تک یہ الزام تیرے اوپر آئے گا اور تو اس الزام سے نکل نہیں سکے گا۔
خالد بن ولید نے چھلانگ لگائی، اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور کہا اس میں کتنی طاقت ہے زہر میں، کہا ایک انسان کے مرنے کے لیے ایک قطرہ کافی ہے۔ خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور سارا پیالہ پی لیا اور کہا آپ اسے کہو مجھے موت دے، اب اس زہر سے کہو مجھے موت دے۔ لیکن خالد بن ولید کو موت نہیں آئی۔ اللہ نے میرے آقا کریم کے معجزات کے اندر یہ طاقت رکھی، حضور کا سارا وجود اللہ نے سراپائے معجزہ بنا۔ اب مجھے بتائیے جن کے وجود کے اندر معجزات کا یہ عالم ہے، اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشفا کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا، بوتل میں پڑا ہوا تھا، انہوں نے پانی سمجھا اور پی لیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام ایمن وہ پیشاب کدھر؟ عرض کی حضور میں نے تو پانی سمجھ کر پی لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت تک تیری نسل میں کسی شخص کو پیٹ کا درد نہیں ہوگا۔ حضور کے معجزے کا کمال دیکھیے، قیامت تک تیری نسل میں کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ انسانی وجود میں کتنا پانی ہو سکتا ہے؟ 8 لیٹر 10 لیٹر۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے اگر پورے انسان کو نچوڑا جائے تو اس کے وجود سے اگر نچوڑ کر پانی نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 12 لیٹر پانی نکل سکتا ہے، اس سے زائد پانی نہیں نکل سکتا انسانی وجود سے اگر پورے انسانی وجود کو نچوڑ لیا جائے۔ آج ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد سائنس یہاں کھڑی ہے، اور ایک حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا؟ 1400 صحابہ ہیں، 500 سواریاں ہیں، پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلان کر دو، وضو کر کے تیاری کریں، سب بندی شروع ہو، نماز پڑھی جائے گی۔ عمر بن خطاب خیمہ رسول میں آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں؟ اب مجھے یہ بتائیے آسان ترین جواب کیا تھا؟ تیمم کر لو، اللہ نے تیمم حلال کیا ہے۔ اللہ نے ساری روئے زمین ظاہری نجاست نہ ہو تو میرے لیے پاک کر دی، جہاں سے چاہو مٹی لو اور تیمم کر لو۔ آسان ترین جواب یہی تھا نا، شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے، حکم شریعت بھی یہی ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو جستجو پانی کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کسی کے پاس چند گھونٹ پانی تو ہوگا نا؟ کہا ہاں حضور چند گھونٹ پانی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی برتن میں ڈال کر لے آؤ۔ اب برتن میں ڈال کر پانی لایا گیا، میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اس میں رکھا اور پانی ابلنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا سب وضو کر لو۔ 1400 صحابہ نے وضو بھی کیا، اپنے مشکیزیں بھی بھرے، اپنے برتن بھی بھرے، اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا، وضو بھی کیا، خود بھی پانی پیا۔ اور جب سرکار دو عالم نے پانی سے انگلیاں باہر نکالی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور کی انگلیوں کے پوروں سے چشمے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بڑی نہر جا رہی ہوتی ہے۔ انسانی وجود میں تو اتنا پانی نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انگلیوں کے پھولوں کا رشتہ کہاں جڑا ہوا تھا؟ جو اتنا پانی آ رہا تھا یہ رشتہ کہاں جڑا ہوا تھا؟ تو پھر مجھے بے درد کہنے دو، یہ انگلیاں جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پنج آب، یہ 5 دریا جو بہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچ پوچھو تو اس کونی کا رشتہ جنت کی نہروں سے جڑا ہوا تھا۔
سارا وجود جہاں سراپائے معجزہ ہو، پھر اس وجود کے لیے سفر معراج پر جانا کون سا مشکل ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کو کوئی بندہ آ کر تیزی سے کہہ دے بھائی میں نے موٹر سائیکل کو اڑتے دیکھا، آپ اس کو پکڑ لیں گے؟ ہوش میں ہو، دماغ ٹھکانے ہے، عقل ہے، تم نے کیسے موٹر سائیکل کو اڑتے دیکھ لیا؟ وہ شخص کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ تو یار بتاؤ تو صحیح نہ کیسے دیکھا ہے، دلائل دو مجھے، دلیل کے ذریعے اپنا دعویٰ ثابت کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہے میں نے جہاز کو اڑتے دیکھا، تو دلیل مانگو گے؟ نہیں مانگو گے نا، کیوں؟ آپ کو یقین ہے جہاز اڑتا ہے۔ ارے مجھے یہ بتائیے کہ معراج کے معجزے پر دلائل مانگنے والوں سے پوچھو جن کے وجود کا ذرہ ذرہ معجزہ ہے، اگر وہ وجود مسعود معراج کی رات اگر سفر معراج پر چلا جائے تو کون سی مشکل بات ہے؟ اس میں بھی کوئی عقل کے گھوڑے دوڑانے والی بات ہے؟ اس میں بھی ہے کہ جو ہم عقل کا سہارا لے کر پوچھیں کہ وہ معراج پر کیسے چلے گی؟ ان کا تو سارا جسم مبارک معجزہ تھا، زبان سے جو فرما دیتے وہ ہو جاتا، جدھر اشارہ کرتے وہ ہو جاتا۔ اور اپنی سلطنت میں کبھی کسی کو پھرنے کے لیے اجازت کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کیا یہ بات سچی نہیں ہے؟ میرے آقا کی سلطنت جتنی زمین پر ہے اتنی آسمانوں پر ہے۔ اگر نہیں تھی تو پھر سورج کو واپس کس نے لٹایا؟ چاند کو دو ٹکڑے کس نے کیا؟ پنگورے میں چاند کھیلتا کس کے ساتھ تھا؟ ستارے کس کے اشاروں پر ارے ناچ کیا کرتے تھے؟ مجھے بتائیے تو صحیح نا کہ آسمان سے نہیں سدرۃ المنتہا سے جبرائیل اپنا سفر شروع کرتا، میرے آقا صحابہ میں بیٹھے ہوتے، اٹھ کر اپنے حجرہ انور میں چلے جاتے، حضور آپ اچانک بنا بتائے چلے گئے تو میرے نبی پتہ ہے کیا فرماتے جبرائیل سدرہ سے چلا تھا، میں نے کہا تمہارے درمیان آنے میں اسے زحمت نہ ہو، اس لیے میں نے دیکھا تو میں اندر چلا گیا۔ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر جن کی نگاہیں سدرۃ المنتہا کے مسافر کو سفر کے محو ہوتے دیکھ سکتی ہوں، ان کے لیے سدرۃ المنتہا پر جانا مشکل کون سا ہے؟ ان کے لیے یہ بھی کوئی کرنا مشکل ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا پر چلے گئے؟ ارے آسمان تو ان کی سلطنت کا حصہ ہے، آسمان تو ان کی سلطنت کا حصہ ہے، سدرۃ المنتہا تو ان کی مملکت کا حصہ ہے۔ کمال تو کیا تھا؟ سدرۃ المنتہا تک کا کمال نہیں تھا، یہاں تک کو تو حضور اپنی سلطنت میں گھوم رہے تھے۔ کمال حضور کا یہ تھا جہاں مخلوق کی انتہا ہوتی تھی وہاں سے حضور آگے گئے۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ انتہا ہے جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی۔ منتہا کا مطلب ہوتا ہے انتہا، تمام مخلوقات کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بارڈر ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ ریڈ لائن ہے جہاں سے آگے مخلوق نہیں جا سکتی۔ اور میرے آقا معراج کی رات ارے انتہائی مخلوق سے جو آگے کے اصل حضور کا کمال تو یہ تھا، یہ تو کوئی کمال ہی نہیں تھا، یہ تو حضور اپنی سلطنت میں گھوم رہے تھے۔ جن کا وجود سراپائے معجزہ ہو، جن کے وجود کا ایک ایک حصہ سراپائے معجزہ ہو، حضور سر انور میں حجامہ کرواتے۔ آپ نے کئی مرتبہ سیاستہ سے علماء کو سنا ہوگا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سال کے بعد ایک مرتبہ ضرور حجامہ کروایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجامہ کروا رہے تھے، تو حضور کا خون مبارک جہاں جہاں وہ ٹک لگے وہاں سے نکل کر بہہ رہا تھا، تو حجامہ کرنے والا شیشے لیے ہوئے تھا اور وہ حضور کا خون مبارک اکٹھا کر کے شیشی میں ڈال رہا تھا اور یہ جمع کیا جا رہا۔ اتنی دیر میں ایک صحابی آ گئے، میرے آقا کریم نے انہیں شیشی دی اور فرمایا جاؤ میرے خون کو کسی پاکیزہ جگہ پر چھوڑ کر آنا، پاکیزہ جگہ پر چھوڑ کر آنا۔ وہ صحابی حضور کا خون مبارک لے کر باہر چلے گئے، کہا زمین میں دفناؤں تو کسی کا پاؤں آ جائے گا، اگر کھود کر دفناتا ہوں تو پھر بھی بے ادبی ہوگی، اوپر سے لوگ گزریں گے، یہاں نشان تو رکھ نہیں سکتا۔
اگر کسی مکان کی چھت پر جا کر ڈالاؤں تو بارش کا پانی برسے گا، مکان کے پانی کے ساتھ حضور کا دم مبارک مکس ہو کر پرنالے کے ذریعے سے رستے میں بہے گا، حضور کے خون مبارک پر کسی کا پاؤں آیا، بے ادبی ہو گئی۔ اب جنگ کس کی تھی؟ سائنس کی اور ایمان و ایقان کی، عقل کی اور روحانیت کی۔ یہ جنگ چھڑ گئی، بالآخر اس صحابی نے کیا کیا؟ حضور کا خون مبارک پی لیا۔ یہ صحابہ کے عقائد، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، خون مبارک پی لیا، واپس آئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا محفوظ کر آئے، حضور وہاں محفوظ کیا جہاں کوئی بے ادبی نہیں ہو سکے گی۔ آقا کریم فوراً سمجھ گئے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تو نے پی لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا، میں نے پی لیا ہے۔ اب سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا دم مسفوح جائز نہیں ہوتا، بہنے والا خون جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم نے انہیں دعا کیا دی، فرمایا جا تیری ساری نسلیں قیامت تک جو آئیں گی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، وہ خوشبو نہیں بھی لگائیں گے پھر بھی ان کے جسموں سے خوشبو آتی رہے گی، وہ کسی خوشبو کے محتاج نہیں رہیں گے، قیامت تک ان کے جسم سے خوشبو آتی رہے گی۔ ایک نسل نہیں، تیری نسلیں بھی گزر جائیں پشت در پشت، اس خون کا کمال یہ ہوگا کہ ان کے وجودوں سے بغیر خوشبو لگائے خوشبو آتی رہے۔ جن کا خون معجزہ، جن کا پیشاب معجزہ، جن کا وجود معجزہ، جن کے اشارے معجزہ، جن کا جسم مبارک سراپائے معجزہ، اگر وہ معراج کی رات چلے گئے تو یہ کون سا مشکل ہے؟ یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر ہم علم کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ کیسا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر صاحبوں، میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں بیر کراچی جا رہا تھا تو کراچی کا موسم انتہائی خراب ہو گیا، اچانک تو جہاز جو ہے وہ اجکو لینے لگا، تو لوگوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر لیا اور حالات یہ تھے کہ جیسے یہ فلائٹ تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اچانک جو ہے نا وہ اعلان ہوا کہ گھبرائیے نہیں، پاکستان کا سب سے بہترین پائلٹ اس جہاز کو آپریٹ کر رہا ہے، لہٰذا ہم کراچی سے فلائٹ کو واپس موڑ رہے ہیں اور ہم انتظار کریں گے فضا میں، جب کراچی کا موسم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم اتر جائیں گے۔ اب لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، کس بات پر؟ اعلان یہ تھا کہ پاکستان کا سب سے بہترین پائلٹ آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ محض ایک اعلان تھا۔ بڑے سے بڑے ماہرین بھی مات کھا جاتے ہیں جب قدرت سامنے آ جاتی ہے، تو یہ کوئی تھا تو نہیں، لیکن انسان ہے نا، انسان ایک یکمشت سہارا لیتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ رہے تھے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، جو گھبرائے ہوئے تھے ان کے چہروں کے رنگ پھر سے بدل گئے، جن کے چہرے فک ہوئے تھے انہیں امید زندگی لگنا شروع ہو گئی کہ نہیں بھائی بہت ماہر پائلٹ آپریٹ کر رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے سبحان الذی، اللہ نے فرمایا محبوب معراج پر چلا ہے۔ اعتراض کرنے والوں سوچ کر اعتراض کرنا، محبوب کو لے جانے والا وہ ہے جس کی شان سبحان اللہ، جس کی شان سبحان ہے۔ تم دنیا کے پائلٹ پر اعتبار کر کے ایک دم زندگی کی امید لگا لیتے ہو، اور محبوب سفر پر چلا ہے اور اس سفر کی قیادت جو کر رہا ہے وہ رب خود کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسری۔ اب اس کے بعد تم جو بھی معراج کے سفر پر اعتراض کرو گے وہ اعتراض جانے والے پر نہیں ہوگا، لے جانے والے پر ہوگا، لے جانے والے پر۔ اور لے جانے والے پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے اعتراض کی پھر حیثیت کیا رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا حکیم لقمان کا رنگ بہت سیاہ تھا، ان کی شکل میں کوئی کشش بھی نہیں تھی، ان کے چہرے کے جو اعضاء تھے وہ کچھ اس طرح کے تھے کہ ان میں کوئی اتنی کشش نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا حکیم آپ اتنے بڑے انسان ہو، اتنے عظیم انسان ہو، قرآن میں آپ کا ذکر ہے، تو کیا وجہ ہے آپ کا رنگ اتنا کالا، آپ کے چہرے میں کشش نہیں ہے؟ تو حکیم لقمان نے ایک جواب دیا، کہا اعتراض مجھ پر کر رہی ہو یا بنانے والے پر کر رہی ہو؟ مجھے صرف اتنا بتا کہ اعتراض میری ذات پر ہے یا جس نے مجھے تخلیق کیا اس پر اعتراض کر رہے ہو؟
تو وہ اعتراض کرنے والا دم بخود رہ گیا، پھر وہ آگے سے بول نہیں سکا۔ معراج پر اعتراض کرنے والوں سے صرف پوچھو جانے والے پر اعتراض ہے یا لے جانے والے پر اعتراض ہے؟ اس نے تو پہلے اعلان کیا کہ جانے والے پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا اس سارے سفر کی قیادت لے جانے والا خود کر رہا، خود کر رہا۔ اسی لیے تو جبریل امین نے یہ نہیں آ کر کہا حضور آپ چاہتے تھے نا رب سے ملاقات، حضور آپ دعائیں مانگا کرتے تھے، حضور آپ رویا کرتے تھے رب کی ملاقات کے لیے، تو آئیے میں لے چلتا ہوں۔ جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ حضور تیاری پکڑ لیجئے، اللہ آپ کا انتظار کر رہا، رب ملاقات کا انتظار کر رہا۔ ان اللہ اشتاق لقاءک، محبوب اللہ مشتاق ہے آپ کی ملاقات کا، آپ کی ملاقات کا رب خود مشتاق ہے۔ تو اب جب رب خود مشتاق ہے تو جس نے بلایا اس نے انتظامات بھی پھر خود کیے۔ اب جس نے اعتراض کرنا وہ جی بھر کر لے اور اپنے ایمان کی خبر لے لے کہ وہ اعتراض حضور کے جانے پر نہیں کر رہا، رب پر اعتراض کر رہا، لے جانے والے پر۔ دعا ہے اللہ کریم